کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے استخارہ اور اس کے بعد مسائل۔ انسان زندگی کے اندر جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جس طرح استخارہ ہے اس طرح کی کچھ چیزیں جاہلیت کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں یہ پاکیزہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو اپنے خالق کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اپنے اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کے نظریات جو ہیں وہ درست سمت پر ہوتے ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اللہ اس کی نصرت اور حمایت کرتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آئی، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے پہلے کچھ منازل طے کرنے پڑیں گے، پہلے کچھ اپنے آپ کو مراقبوں سے گزارنا پڑے گا، کچھ چلے کاٹنے پڑیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ جب بھی رب کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کھٹکھٹانے والا جو بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اب قبول کس کی کرتے ہیں؟ اس کے لیے 2 حکم فرمائے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے۔ جو نہ غیر اللہ کو پکارتا رہے، پتھروں، شجروں، درختوں کو پکارتا رہے، مورتیوں کو پکارتا رہے، غائبانہ طور پر جنوں کو پکارتا رہے، شیاطین کو پکارے یا دیگر اس طرح کی چیزوں کو پکارے، اس کی پکار تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ وہ تو دوسروں کے در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قبولیت کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف مجھے پکارنا ہے، صرف اللہ کو جو پکارتا ہے۔ یہی تعلیم دی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے استعانت کے طلبگار ہیں۔ ایاک یعنی آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں، خاص آپ ہی سے نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر حصر موجود ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر یقین بھی ہو، اعتماد بھی ہو، بھروسہ بھی ہو، حسن ظن بھی ہو، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد پائیں، ہدایت پائیں، فلاح پائیں۔ اور دوسرا مقام ہے، اس طرح قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ دوسرا مقام ہے سورہ نمل، سورہ نمل 27 آیت نمبر 62۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، مضطر، لاچار، پریشان، بے کس، بے آسرا، اس کی پکار سننے والا کون ہے؟ امن کون ہے؟ جو لاچار کی، پریشان حال کی، مصیبت زدہ کی، مصیبت سے مارے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اس کی تنگی دور کر دیتا ہے، اس کی بیماری دور کر دیتا ہے، اس کی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو لاچار اور مضطر کی
پریشان حال کی دعاؤں کو سننے کے بعد اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو فریاد سنتا ہو، جو پریشانیاں دور کرتا ہو، جو مصیبت زدوں کی فریاد رسی کرتا ہو؟ کیا کوئی اور ہے؟ اللہ سوال کر رہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں، کوئی پریشانیاں ختم کرنے والا نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ پکار سننے والا وہ ہے تو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ جو طریقہ بتلایا، جو تعلیم دی ہے، اس کے مطابق اللہ کو پکار لینا ہے، اللہ سے مدد مانگ لینی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ مدد کرنے والا مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے جو مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی ایسا معاملہ آیا تو اللہ کے ساتھ لو لگانے کا طریقہ سکھلایا۔ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، نماز پڑھ کے دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے طریقہ کار یہ صرف ہمارے اوہام ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ وہی رسمیں جو جاہلیت کے اندر تھی، جاہلیت کے اندر کسی آدمی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہوتا، سفر کرنا ہوتا، نکاح کرنا ہوتا، دیگر کوئی معاملات کرنے ہوتے، تو وہ فال نکالا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے، پرندوں کو اڑایا کرتے تھے۔ وہ آپ نے یہ خطبات سفر کے اندر سنے بھی ہیں، بدفعلی جاہلیت کے اندر کیسے کی جاتی تھی، قیافہ شناسی، کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ وہ اس کے لیے ان کے اپنے طریقہ کار تھے، اور آج کل ہمارے لوگ جو ہیں ان کے طریقہ کار بھی بڑے غلط ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہو رہا ہے، دست شناسی ہو رہی ہے کہ میرا یہ کام صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، دیگر اس طرح کے بہت سارے امور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ درمیان میں پریشان ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں کروں کہ نہ کروں، آپ تذبذب کا شکار ہیں، تو آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لینا ہے، اللہ آپ کے لیے رستے آسان فرما دے گا۔ کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ قبل از وقت سوچتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے یا نہیں، شر ہے یا نہیں، ڈرتا بھی ہے، خوف بھی رکھتا ہے، پریشانی نہ آ جائے، جو ہے شر نہ پہنچے، مجھے فائدہ ہی فائدہ ہو۔ تو اس لیے پھر وہ طرح طرح کے حربے بھی استعمال کرتا ہے، اور کئی لوگوں کے پاس بھی جا کے اپنا مال اور اپنا عقیدہ دونوں خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6382 ہے، اس کے علاوہ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ 6382 صحیح بخاری میں اور بھی ایک دو مقام پر ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورة من القرآن، کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کچھ سورت سکھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ سکھلاتے تھے کہ استخارہ کیا کرو، فرماتے ہیں استخارہ ایسا سکھلاتے جیسے قرآن کی سورت سکھلاتے۔ اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ ہم تو دو طرح کے کیٹیگری کے لوگ ہیں ہمارے ہاں، ایک تو یہ ہے جو استخارہ کے بجائے غلط طریقہ کار اپناتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو وہ غلط طریقہ کار تو نہیں اپناتے لیکن جو صحیح تعلیم ہے اس پر بھی نہیں آتے، بس جو آئے کر لیتے، کہتے بعد میں جو ہوگی دیکھی جائے گی،
کاروبار کرتے ہو بھی استخارہ نہیں، رشتہ کرتے ہو بھی استخارہ نہیں، پھر بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں نقصان اور دیگر کئی امور کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر کا طلبگار ہوا ہی نہیں، تو خیر کہاں سے ملتی؟ خیر تب ملتی جب وہ اللہ سے خیر کا طلبگار ہوتا، مانگی نہیں اس نے خیر۔ تو فرمایا یعلمنا الاستخارہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھلایا کرتے تھے، جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلا رہے ہیں۔ سورت سیکھنا سکھانا کتنا اہم ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استخارہ سکھلایا کرتے۔ اور یہی وجہ ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1333 ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ کی تعمیر کرنے لگے تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 مرتبہ استخارہ کیا، 3 مرتبہ، اور پھر میں نے پختہ عزم کر لیا بیت اللہ کی تعمیر کا۔ اب کام کتنا نیک اور اچھا ہے، بیت اللہ کی تعمیر، لیکن پھر بھی اپنے رب سے خیر کے طلبگار ہیں اور استخارہ فرما رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے بھی استخارہ کر رہے ہیں۔ استخارہ ہوتا ہے آپ 2 کام ہے، 2 کاروبار ہے، آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک سمجھ نہیں آ رہی، آپ استخارہ کریں کس کے اندر زیادہ خیر ہے۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہاں کریں، یہاں کریں یا نہ کریں، استخارہ کر لیں۔ بعض دفعہ ایک عام کام، ایک ہی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، میرے لیے خیر ہے یا نہیں، 2 آپشن بے شک نہ ہو، تب بھی آپ استخارہ کریں۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ خیر، اللہ سے خیر کی طلب ہے، یہ مخصوص 2 رکعتیں پڑھ کے پھر دعائیں اللہ سے خاص الفاظ کے ساتھ، جس میں بندہ اللہ سے خیر کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اس میں خیر عطا فرما، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو مجھے شر سے محفوظ فرما، خیر والی جگہ پہ لے جا۔ وہ آگے دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سکھلاتے، اور صحابہ اپنی عملی زندگی کے اندر استخارہ کرتے تھے، کوئی بھی کام کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں۔ یا دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، سیدہ زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زید بن حارثہ سے کروا دیا رضی اللہ عنہ۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے۔ منہ بولے بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو ان کو بیٹا ہی قرار دیا جاتا ہے۔ تو جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا اگر وہ طلاق دے دے۔ ویسے شریعت میں اگر بیٹا، کسی کا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ بہو اپنے سسر کے لیے حلال نہیں ہے، طلاق کے بعد بھی حلال نہیں ہے، لیکن جب منہ بولا بیٹا ہوگا تو پھر وہ ناجائز بھی۔ لیکن جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی کہ جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو آپ اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36-37 کے بعد سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا یہ ذکر فرمایا، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، کہ سیدہ زینب سے جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی طلاق ہو گئی ان کے درمیان، تو زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر لیا۔ کیوں؟ لکی لا علی المؤمنین، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر کوئی تنگی نہ رہ جائے، مومنوں کے اوپر اس معاملے میں حرج نہ رہے، مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر کے عملی طور پر ان کے سامنے دلیل آ جائے۔ معاشرہ باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن معاشرے کی اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید آتے رہے، آپ ان کو بھیجتے رہے، جاؤ سمجھاتے رہے، لیکن بات نہیں بنی، طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ عدت گزار رہی ہیں۔ اب عدت گزار چکی، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1428، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا عدت ختم ہونے کے بعد کہ جاؤ زینب کو میری طرف سے نکاح کا پیغام بھیجو، کیونکہ یہ اللہ کا امر تھا نا، فیصلہ تھا کہ زید جب طلاق دے دے تو اس کا نکاح کس نے کرنا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام
زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھیجا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو وہ آٹے میں خمیر مکس کر رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی، خمیر ڈال رہی تھی اس میں۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل کے اندر ان کی عظمت بڑھ گئی۔ یہ ان کی متعلقہ تھی نا، کہتی ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت بڑی ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو پھیر لیا، گھما لیا، یعنی ایڑیوں کے بل میں پھر گیا۔ میں ایڑیوں کے بل پھر کے دوسری طرف ہو کے کہنے لگا کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے، آپ کا ذکر فرما رہے تھے، مطلب یعنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اب نکاح کا معاملہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے وہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی نا، کیا فرمایا؟ فرماتی ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی فقامت الی مسجدہا، کہا میں کوئی کام بھی نہیں کرتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اس کی خیر نہ طلب کر، جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی کام نہیں کرتی۔ اب پیغام دینے والا آیا کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا، آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ہاں یا نہ نہیں فرمایا، آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ما انا بصانعۃ شیئا، کوئی کام بھی، یہ نہیں کوئی کام بھی میں نہیں کرتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، رب سے خیر کی طلبگار نہ ہو جاؤں، پہلے رب سے مانگتی ہوں پھر وہ کام کرتی ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح یقیناً خیر ہی خیر ہے، سعادت ہی سعادت ہے، رتبہ ہی رتبہ ہے، لیکن کہا میں اپنے رب سے پھر بھی مشورہ کروں، پھر بھی خیر کی طلبگار بنوں گی، پھر بھی رب سے مانگوں گی۔ فقامت الی مسجدہا، جس جگہ پہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی مخصوص اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور وہاں جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز شروع کر دی استخارے کی۔ انہوں نے استخارہ کیا۔ استخارہ کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، زوجناکہا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 37 میں لفظ ہے ہم نے اس کی شادی آپ سے کرا دی۔ زوجناکہا، آپ سے اس کی شادی ہم نے کروا دی۔ اب یہ پیغمبر، یہ پیغام دینے والا تو صرف پیغام لے کے گیا، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 1428 ہے، اللہ کے رسول بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ کیوں؟ شادی تو رب نے کروا دی نا، شادی تو رب نے کروا دی۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 7420، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زینب اللہ کے رسول کی باقی بیویوں کے اوپر فخر کیا کرتی تھی، یعنی ان کے سامنے فخریہ یہ بات پیش کیا کرتی تھی تحدیث نعمت کے طور پر۔ کیا؟ زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کروائی ہے، میری شادی عرش والے نے 7 آسمانوں کے اوپر کروائی۔ تمہاری شادی ہوئی تمہارے گھر میں، تمہارے اہل و عیال نے، تمہارے ولیوں نے، میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، تو کس نے کروائی؟ 7 آسمانوں کے اوپر میرے رب نے کروا دی۔ اب یہ استخارے کے لیے اٹھی کہ میں استخارے کے بغیر کوئی بھی کام کرتی، رب نے وہاں سے ہی نکاح کر دیا، وہیں سے ہی شادی کروا دی۔ اللہ کے رسول بغیر اجازت کے، صحیح مسلم کے حدیث ہے، بغیر اجازت کے داخل ہو، کیوں؟ ان کی بیوی ہو گئی، اب اللہ نے تو کہہ دیا جاؤ تمہاری شادی ہو چکی ہے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ تو یہ استخارے کا نتیجہ تھا، جو کام ہونا تھا، اور یہ کتنا اہم کام، کتنا فخریہ بات ہے کہ ام المؤمنین بن گئی، سارے مومنوں کی ماں بن گئی۔ استخارے کی یہ برکات ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورۃ من القرآن، ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث 6382، فرمایا اذا ہم بالامر فلیرکع رکعتین، یہ استخارہ ہے، غور کیجئے گا۔ جب تم میں سے کسی کو کوئی کام پیش آ جائے، بلکہ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کما یعلمنا سورہ من القرآن فی الامور کلہا، تمام امور میں اللہ کے رسول استخارہ سکھلایا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی کوئی کام ہو، آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا پختہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن،
2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز کون سی؟ من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ۔ کیا مطلب نکلا اس حدیث سے؟ کہ آپ ایسا نہیں ہے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرضوں کے بعد دعا شروع کر دی، دعا استخارہ کہ میرا استخارہ ہو گیا۔ نہ، استخارے کے لیے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ جو آپ فرض پڑھ چکے یا کوئی سنتیں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد دعا استخارہ پڑھ لیں تو وہ آپ کا استخارہ نہیں، استخارے کے لیے مستقل 2 رکعتیں، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن من غیر الفریضہ، فرضوں کے علاوہ اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ کیا کرے؟ دعا مانگے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ، پہلے میں دعا عربی میں پوری پڑھ لیتا ہوں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ کوئی بھی معاملہ آپ نے کرنا ہے، کہیں نکاح شادی کچھ بھی کرنا ہے، کاروبار ہے، کوئی اور معاملہ ہے، آپ نے 2 رکعت وضو کر کے صحیح اچھی طرح سے طہارت حاصل کر کے 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے، نماز کے بعد کہنا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، جب تک دعا نہیں آتی آپ نے استخارہ کرنا ہے، کتاب مل جاتی ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کے پڑھ لیں، اور جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھاتے اس طرح ہمیں استخارے کی دعا سکھاتے، استخارہ سکھاتے۔ اب اس دعا کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کریں، یاد کے ساتھ ساتھ آپ اس کے معانی کے اوپر غور بھی کریں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے بندہ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، بعلمک، کیوں خیر کا آپ سے طلبگار ہوں؟ آپ کے علم کے واسطے سے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں آپ سے طاقت کا سوالی ہوں آپ کی قدرت کے واسطے سے، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں آپ سے آپ کا بڑا فضل مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کا فضل، بڑے فضل کا آپ سے میں سوال کرتا ہوں۔ کیوں سوال کرتا ہوں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اپنی بے بسی کا اظہار اور اللہ کی قدرت کا اظہار، اے اللہ اس لیے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، لا اقدر، میں طاقت، انسان کوئی بھی ہے، پیغمبر ہے، صحابی ہے، ولی ہے، عام نمازی ہے، حاجی ہے، کوئی بھی ہے، قدرت رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبد القادر تو کوئی ہو سکتا ہے، قادر کا بندہ اور غلام، لیکن قادر اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، نہ، تصرفات کسی کے پاس نہیں، قدرت کسی کے پاس نہیں۔ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے، کیونکہ بندہ یہاں پر اللہ کے رسول نے سکھائی، صحابہ نے پڑھی نا، صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بے بسی کا اظہار، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میں نہیں، کچھ بھی، قوت نہیں، طاقت نہیں، آپ کے پاس قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیونکہ آپ ہی غیوب، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے۔ لیکن کوئی بندے کے بس میں یہ بات ہے؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگوں نے کیا، یہ دیکھیں اللہ سے سوال ہو رہے ہیں، اللہ کی صفات کو گنا جا رہا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ ہمارے لوگ ایک تسبیح لیں گے، یہ کام کروں، یہ کام نہ کروں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، ہاں نہ، ہاں نہ، جس پہ آخری جو دانہ ہوتا ہے نا من کا، اگر اس پہ ہاں آ جائے تو کہتے کر لو، اگر اس پہ نہ آ جائے تو کہتے نہیں کرنا۔ یہ طریقہ کار ہے ہمارا۔ شادی، بیٹے کی شادی کروا رہی ہوں، آپ بتائیں کہ وہ
ہوگا کہ نہیں؟ ہاتھ چیک کرتے جی، ہاں جی آپ کی لکیریں جو ہیں وہ صحیح ہیں، یہ طریقہ ہمارا ہے۔ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کے لیے یہ کاروبار کرنا صحیح ہوگا نہیں ہوگا، آپ پڑھتے رہتے نا میگزین کے اوپر، آپ کے لیے اپنے اپنے ستارے بنائے ہوئے ہیں، ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال، کوئی دست شناسی، قیافہ شناسی، کوئی کبوتروں کو جو طوطے کو جناب وہ خطوط نکلوا رہے ہوتے، اور کچھ نہ ہو قرآن مجید کے اوپر وہ فال کے نا ہند سے لکھ لیے اور نیچے پہلے سے ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے جہاں انگلی لگ گئی وہ کرو۔ یہ کون سا طریقہ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس نے سکھلایا ہے؟ یہ کس نے ان باتوں کی طرف لگا دی اس امت کو؟ جو کام جاہلیت کے تھے، بدفعلی کرنے والے، وہ آج نام نہاد مسلمان کرتے پھر رہے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ انکا تعلم، اللہ تو جانتا ہے، لا میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ غیوب، غیب کا علم تو آپ ہی کے پاس ہے، میرے پاس یہ کام میں کروں اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے مجھے نہیں پتا، نہ کسی پیر کو پتا، نہ کسی استاد کو پتا، نہ کسی ولی کو پتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی غیب جانتا؟ یہاں اس بات کی اصلاح کر لیں، یہ عقیدے کا مسئلہ، منہج کا مسئلہ، دنیا اور آخرت کے سنورنے یا خراب ہونے کا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ لوں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پہ؟ اشارہ دیتا ہوں، کیا کہا تھا؟ اے اللہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو زمین میں فساد کرے گا۔ تو آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے فرشتے غیب جانتے، فرشتے غیب جانتے نہیں جانتے۔ اب آگے لوگ جنوں کو سمجھتے ہیں نا، موکلات بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ آپ پڑھیں سورہ سبا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، جنوں سے لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے، اللہ نے اجل کا فرشتہ بھیج دیا، موت آ گئی، جن بچے تعمیر کر رہے ہیں، مزدور مستری بنے ہوئے آگے کام کر رہے ہیں، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے کھڑے ہیں لیکن فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا خَرَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی لاٹھی کو نا تَأْكُلُ مِن سَعَتَ، سیخ جس کو ہم کہتے ہیں، دیمک، اس نے کھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے کھایا تو یہ کوئی افسانہ نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہ لکڑی جو ہے کھوکھلی ہو گئی، کھوکھلی ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ فَلَمَّا خَرَّ، پس جب سیدنا سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب، الفاظ پہ غور کیجئے، جنوں پہ یہ بات واضح، اگر جن غیب جانتے ہوتے اس عذاب کے اندر، رسوائی کے اندر نہ رہتے، جن غیب جانتے ہوتے پتہ نہ چلتا پیچھے سیدنا سلیمان زندہ ہے کہ فوت ہو گئے۔ ان کے تو ڈنڈے نے ان کو نہ، کیونکہ آپ مستری مزدور جو ہوتا ہے عموماً ان میں پیچھے کھڑا ہو لے ڈنڈا لے کے تو وہ کام کرتے، ورنہ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جن بھی ایسے ہی مزدور مستری ہوتے ہیں، وہ بھی کام نہیں کرتے، پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، فوت ہو گئے، لیکن انہیں پتا چلا، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے جن غیب جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، جن بھی غیب نہیں جانتے، اور انسان جانتے؟ لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، جو کچھ آسمانوں میں، چاہے وہ فرشتے ہو، نوری مخلوق ہو، ومن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، کون جانتا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ بندہ اقرار کرتا ہے اللہ یہ میں نکاح کر رہا ہوں، اس میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کاروبار کر رہا ہوں نفع ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کو کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ انکا انت علام الغیوب، کیونکہ غیب پر پوری طرح باخبر آپ ہی ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یہاں هذا الامر کی جگہ وہ اپنے کام کا نام لے سکتا ہے۔ اللہ، اے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، آپ کے علم میں اگر یہ کام میرے لیے خیر والا ہے، فَقْدُرْهُ لِي، اللہ اس کو میرا مقدر بنا دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ کتنے بہترین جملے، میرا مقدر کر تاکہ یہ میرا کام ہو جائے، اور اس کو میرے لیے آسان کر تاکہ مشکلات ہٹ جائے، اور اس میں تو مجھے برکت عطا فرما۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے، یہ شادی ہے، کاروبار ہے، کچھ بھی ہے، شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اللہ میرے دین کے اعتبار سے،
میرے دنیا کے اعتبار سے، میرے معاد کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، یا آخرت کے انجام کے اعتبار سے اگر یہ کام برا ہے فَصْرِفْهُ عَنِّي، اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، وَصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور کر۔ پھر میرے لیے کہیں ایسی جگہ سے مقدر فرما، کوئی ایسا کام مقدر فرما جو اس سے بہتر ہو، پھر مجھ سے تو راضی ہو جا یا مجھے راضی کر۔ تو اس میں بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا بھی سیکھتا ہے، جو اللہ اس کے مقدر میں کر دے پھر اس پہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا استخارہ، یہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ پڑھنی ہے۔ دعا استخارہ پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں کرنا، پھر اللہ نے کرنا ہے۔ دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے کرتے ہیں۔ کیوں؟ خواب میں رات کو اللہ تعالیٰ کوئی پرچہ تھما دے گا، پوری تفصیل لکھی ہوگی اس کی، کچھ بھی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کو رات کو خواب آئے گا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کسی طرف مائل کر دیں آپ کو، اللہ کی مرضی۔ لیکن استخارے کی حدیث کے ساتھ کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ سو جاؤ استخارہ کر کے اللہ خواب میں بتائیں گے۔ نہیں، آپ کا دل اس طرف مطمئن ہو جائے گا، آپ کے لیے اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، آپ کو کسی طریقے سے اس کام میں اللہ تعالیٰ لگا دیں گے، مطمئن کر دیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ اللہ کسی کو خواب میں بھی دکھا سکتا ہے، لیکن اس کا وقت آپ صبح کریں، دن کو کریں، شام کو کریں، رات کو کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کر کے پھر سو جاؤ رات کو خواب آئے گی، ایسی بات قرآن اور حدیث سے ثابت۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، استخارہ آپ دن کو بھی کریں، دعا ہے نا ایک۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، استخارہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کسی کام کا کوئی ارادہ کرے تو اسے چاہیے 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا استخارہ پڑھ لے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہو میں تمہارے استخارے کروں۔ کبھی کوئی ایک مثال، کوئی ایک واقعہ صحابہ نے کہا ہو، تابعین نے کہا ہو، ائمہ حدیث نے، ائمہ محدثین نے، فقہاء کرام نے کہا ہو کہ میں لوگوں کے استخارے کرتا ہوں۔ یہاں پر یہ بڑی غلطی ہے، خود کچھ کرنا نہیں، فیسیں دے کے استخارے کرواتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں مراقبہ کر کے کل آپ کو بتاؤں گا، اس کو کیا پتا بیچارے کو۔ استخارے کی حقیقت صرف یہی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے 2 رکعتیں پڑھ کے، استخارہ کرنا۔ آپ کسی اور سے استخارہ کروائیں گے اپنے مال کا بھی ضیاع کریں گے اور گناہ کا کام کریں گے، شریعت کے خلاف کام کریں گے۔ کوئی اور کسی کا استخارہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی اور کسی کے لیے ویسے دعا کر دے اللہ تیرا یہ کام آسان ہو، الگ بات۔ یہ استخارے والے کہتے ہیں ہاں جی اپنا نام شام بولو، پھر کہتے ہیں کل رابطہ کرنا میں رات کو استخارہ کروں گا، پھر اگلے دن کہتے ہیں ہاں کر لو، جیسے ان کے پاس گارنٹی ہوتی، تمہیں کیا معلوم یہ کام کر لے یا نہ کرے۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، نہ ہی ثابت ہے کتاب و سنت سے کہ آپ کسی اور سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے استخارہ کرے، اور استخارہ جارہ کرتا بھی کوئی نہیں ہے، اور ویسے ہی دوسرے دن کچھ نہ کچھ اٹکل پچو لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے امور کے اندر یہ طریقہ کار سکھلایا ہے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے مانگیں، استخارہ کریں، دعائے استخارہ کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اور مختصر یہ کہ آپ نے کوئی بھی معاملہ ہے، آپ نے 2 رکعت، آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز کے بعد یہ والی دعا استخارہ کرنی ہے۔ کام نہیں ہوتا آپ کا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ اللہ سے پھر دعا کریں، تیسری بار پھر کر لیں، جب تک نہیں ہوتا آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت کے اوپر زندہ اور قائم رکھے، جب موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔